ناظرین، پاکستان تحریک لبیک کے امیر سعد حسین رضوی نے مجمع کے اندر ایک ایسا بیان داغا کہ جس سے تقریباً حکومت کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب تقریباً میرے خیال میں تب سے شاید ان کو نیند بھی نہیں آئی ہوگی کہ سعد حسین رضوی کے اس بیان کے بعد۔ دراصل جو حکومت ہے وہ شاید ایک بھول کا شکار ہے، وہ پی ٹی آئی کی طرح تحریک لبیک کو ڈیل کرنا چاہتی ہے، لیکن تحریک لبیک اس حوالے سے بڑی خطرناک ہے۔ اور سعد حسین رضوی نے بھی کہا کہ ہمارے لوگوں ہمارے جو بچے ہیں وہ ٹھو نہ ہو تو انہیں بھی مزہ نہیں آتا۔ دراصل تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں اور پی ٹی آئی کے کارکنان میں بڑا فرق ہے، اور بڑا واضح فرق ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بھی جنونی تو ہیں، لیکن وہ زیادہ برگر پارٹی ہے، وہ زیادہ وہ لوگ ہیں جن کے جو ہیں وہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے جو پاؤں کے تلوے ان کی گالوں سے زیادہ نرم ہیں، یہ وہ پارٹی ہے۔ یہ بڑی نرم و نازک اور بڑی جو ہے ناز و نرم سی جو ہے نا یہ ان کی شخصیت ہوتی ہے، اور یہ بڑے نازوں میں پلنے والے برگر پارٹی اسکول کالج کے بچے ہیں جن کو اے سی سے فرصت نہیں ہے، گاڑی میں انہوں نے جانا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں وہ تو مدرسوں کے دال کھا کے گزارا کرنے والے، سڑکوں پہ سو جانے والے اور چٹائیوں پہ سو جانے والے، جنہوں نے 20 جو ہیں تراویاں پڑھنی ہوتی ہیں، جن کے پاؤں میں درد تک نہیں ہوتی، وہ بچے ہیں جو مدرسوں کے لیے جاتے ہیں اور اسٹرگل کر کے اپنی جو ہے علمی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی شخصیت کے اندر نکھار پیدا کرتے ہیں، اسٹرگلر بوائز ہم جنہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے برگر پارٹی ہے جن کا اسٹرگل سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، صرف سوشل میڈیا پر فیس بک ٹویٹر پر پوسٹ کر کے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو میدان میں جنہوں نے جہاد پڑھا ہے، جہاد جو ہے وہ کرنا جانتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ سعد حسین رضوی کو تحفے میں تلواریں دی جاتی ہیں، یعنی کہ وہ جانتے ہیں کہ کیسے کام لیا جانا ہے۔ اسی وجہ سے سعد حسین رضوی نے جب یہ بیان داغا کہ ہم اپنا حق لینا خوب جانتے ہیں، اگر ہمارا حق دبایا گیا یا ہمارے ووٹوں کو صحیح طور پر نہ گنا گیا، انہیں شمار نہ کیا گیا، ہماری سیٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا، تو ہمارے منڈے جو ہے نا انہیں بھی ٹھا ٹھو کے بغیر مزہ نہیں آتا۔ یہ بیان حکومت کے دل میں ٹھا کر کے وجہ ہے، اور تقریباً میرے خیال میں حکومت کی نیندیں آرام ہو چکی ہیں۔ اور جیسے ہی گجرانوالہ پہنچا تحریک لبیک کا پاکستان بچاؤ مارچ، تو خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ ان پر سٹرائک جاری ہے، تحریک لبیک پر سٹرائک کی تیاری ہو رہی ہے۔ مختلف حلقوں سے پولیس کو طلب کر لیا گیا ہے، اور اس مارچ کو روکنے کے لیے، اس پر سٹرائک کرنے کے لیے مکمل تیاری عروج پر ہے، اور وزارت داخلہ کی جانب سے ایک مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا۔ لیکن جیسے ہی سعد حسین رضوی نے بیان داغے، انہوں نے عوام کا جمع غفیر دیکھا، اور اس کے اندر حیدر کی صدائیں اور اس کے اندر لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں وہ ہیبت طاری کرتی ہیں۔ وہ نعرے سنیں نا، جس طرح سے حیدر کی للکار مجمع پر ہیبت طاری کر رہی ہے، جس طرح سے لبیک یا رسول اللہ کی جو صدائیں ہیں وہ شہروں کے در و دیواروں سے ٹکرا کر وہاں سے گزری ہیں، تو حکومت پر ہیبت طاری ہوئی۔ انہوں نے کہا مذاکرات کر لیں، مولویوں سے پنگا اچھا نہیں، تحریک انصاف سے پنگا لینا، ان پر وہ شیلنگ کر کے سمجھتے تھے شاید کہ پیچھے ہٹ گئے۔ یہ لوگ وہ نہیں ہیں، ان کو جج کرنے میں ہم نے بڑی غلطی کی ہے۔ تحریک لبیک کے وہ کارکنان نہیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈر جائیں گے، خوف تھے۔ یہ کوئی سعد حسین رضوی کے لیے نہیں جنگ لڑ رہے ہیں، یہ کوئی خادم حسین رضوی کے لیے نہیں جنگ لڑ رہے ہیں، یہ کوئی شفیق امینی یا علامہ فروخ الحسن قادری کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ نعرہ لبیک یا رسول اللہ اس شخصیت کے لیے کہ جس کے لیے ہم بھی گردنیں کٹانے کے لیے بے لوث کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کا نام سن لیں، ان کے نام پر گردنیں وار دیں، اس شخصیت کے لیے وہ نا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی واحد جماعت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ سعد حسین رضوی ہی وہ قیادت ہے کہ جو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تشکیل دے سکتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جماعت کے اندر فلاح ہے، اور یہ اس جماعت کے ساتھ جڑنے کو آخرت کی فلاح سمجھتے ہیں۔ ایسے شخصیات کا، ایسے کارکنان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جتنا مرضی دبا لیں، جتنا مرضی سٹرائک دے لیں، لیکن یہ تھکنے والے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے ان کو مشابہت نہیں دے سکتے،
کہاں وہ برگر پارٹی اور کہاں یہ جہادی لوگ جن کا نظریہ جہاد ہے، جن کا مقصد اس جہاد ہے، جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر جانے وارنے پر تلے ہوئے ہیں، جو سینہ خود پیش کر دیتے ہیں. آپ اسے کیسے ڈرا سکتے ہیں، اسٹرائک کر کے روک سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو نہیں روکا جا سکتا. اور یہی سب سے بڑی بھول جو ہے حکومت کرنے جا رہی ہے. اور یہ حکومت کی قبر میں آخری کیل میں سمجھتا ہوں یہ ثابت ہوگا کہ وہ جب طریق لبیک پر سٹرائک کریں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان طریق انصاف کو دبا لیا گیا، سٹرائک کر کے واٹر کینن کا استعمال کر کے پیچھے ہٹا دیں گے. لیکن یہ پیچھے ہٹنے والے طریق لبیک کے کارکنان نہیں ہیں. جب حیدر کی صدا بلند ہوتی ہے، مجمع پر ہیبت طاری ہوتی ہے، تو واٹر کینن کیا ایٹم بم بھی ہو تو میرے خیال میں گزرنے والے لوگ ہیں، ان کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. اور میرے خیال میں جتنی جلدی حکومت یہ سمجھ لے اتنی جلدی بہتر ہے. اور ووٹ چوری کرنے کا تو خیر سوچے ہی نا. ووٹ چوری طریق لبیک کا اس بار نہیں ہوگا. اس دفعہ جذبہ بھی ہے، جنون بھی ہے. اور سب سے بڑی بات، سعد حسین رضوی سیاسی اثاروں کو سمجھ چکے ہیں. وہ سمجھ چکے ہیں کہاں سے یہ غیرتیاں کرتے ہیں، کہاں سے ووٹ چوری ہوتا ہے، کہاں سے. اب وہ ہاتھ ویسے نا فولڈ کر کے، جس طرح سے وہ خادم حسین رضوی کیا کرتے تھے محفل میں، ہاتھ فولڈ کر کے ویسے بدلہ لیں گے، یہ ویسے بدلہ لینے آ رہے ہیں. اب ان کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. تو بہتر یہی ہے حکومت مذاکرات کی طرف جائے، بیٹھ کر بات کرے. طریق لبیک وہ طریق لبیک نہیں رہے جس پر آپ سٹرائک کرتے ہو، جو اس پر عمران خان نے سٹرائک کر کے دبانے کی کوشش کی. اس کے بعد طریق بڑھی ہے، بچھی نہیں ہے. اس کے بعد اس نے پاور پکڑی ہے، اس کے بعد اس نے اپنی جگہ بنائی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے منوایا ہے کہ وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں، اپنے نظریے پر قائم. اور خادم حسین رضوی کا جو نظریہ تھا اس کو لے کر آگے بڑھے ہیں. مقصد ان کا آخرت ہے، اور وہ کھڑے ہوئے ہیں سعد رضوی کے پیچھے، کیونکہ ان کے بابا نے ان کو اس مقصد پر لگایا تھا. اور کارکنان پرجوش ہیں. ان کا راستہ روکنا حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.